اللہ کا. یہ بہت ضروری فیکٹر ہے. رقیہ نہیں بچاتا آپ کو، ورنہ اگر یہ والا مائنڈ سیٹ رکھا کہ یہ رقیہ بچا رہا ہے تو دس از دا سیم تھنگ اپلائی آن تعویذ. لوگ جو تعویذ پہنتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تعویذ مجھے بچا رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، تعویذ نہیں بچاتا. اسی طرح سے رقیہ نہیں بچا رہا، آپ پروٹیکشن اپنی کر رہی ہیں. ابھی آپ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیا کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ اللہ کے امر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. تو آپ پروٹیکشن کریں گی، اس کے بعد آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گی. تو یہ 3 کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے. یہ 3 کنڈیشنز پوری ہوں گی تو یہ رقیہ شرعیہ ہے، اور یہ کسی بھی سکنس کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کو آپ ویسے بھی کسی پریشانی کے بغیر بھی ریگولر سن سکتے ہیں. رقیہ حسد، انوی، جادو، نظر، ان سب سے بچنے کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے. اور رقیہ اس صورت میں بھی آپ کر سکتی ہیں جب آپ کو کچھ میڈیکل سمٹمز فیل ہو رہے ہوں. جیسے اسکالرز کہتے ہیں کسی کو کینسر ہے تو بھی آپ اس کو رقیہ سنائیے. کسی کا ایکسیسو ویٹ گین ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے. کسی کا ایکسیسو ویٹ لوز ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے. کسی کا امیون سسٹم ویک ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے. یہ سب اسپرچل ہیلنگ ہے، اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ان کلمات سے ہم پر اپنا رحم کرے گا. تو رقیہ ان سب کا علاج ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان ساری بیماریوں سے اور پریشانیوں سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اڈاپٹ کریں، اور ہر معاملے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. اور آئندہ کے لیے اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ جب آپ کسی کی تعریف کرنے لگیں پہلے اس کو دعا دیں. سب سے بہترین دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے وہ تھی بارک اللہ فی. کبھی کبھی اسکالرز کہتے ہیں صرف ماشاء اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ما جو چاہا اللہ اللہ نے، یعنی جو اللہ چاہے. اب اس میں اللہ جیسا بھی چاہے. جیسے آپ کہتی ہیں کسی کو تھینک یو اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ عربی زبان میں کہتی ہیں جزاک اللہ. صحیح. اسکالرز کہتے ہیں خالی جزاک اللہ نہیں کہیے. جزاک اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو جزا دے. تو جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. صحیح. آپ کہیں گی جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین جزا دے. آپ اس طرح سے دعا دیں گی. اس میں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ حاسد نہیں بنیں گی، آپ کا دل بھی صاف رہے گا، اور آپ کی کسی وجہ سے سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی. تو دعا دیجئے اور ایک روٹین بنا لیں. جب آپ کا بچہ کوئی اچھی بات بتائے، جب آپ کا بچہ کوئی اچیو کرے، جب آپ کے رشتہ داروں کے بچے کچھ اچیو کریں، جب آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں، بارک اللہ فی یاد کرنا شروع کر دیں. ماشاء اللہ بھی کہیے، لیکن بارک اللہ فی بہت ہی پروفاؤنڈ دعا ہے. آپ برکت کی دعا دے رہی ہیں، اس سے انشاءاللہ اس کی نعمت میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. تو آج سے اپنی عادت بنا لیں کہ آپ برکت کی دعا سامنے والے کو دیں، اور ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں. میں نے بھی آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک صحابی جن کا کمپلیکشن بہت اچھا تھا اور ان کو نظر فوراً لگ گئی تھی کہ وہ گر گئے اور کومے میں چلے گئے، اور اس حالت میں آ گئے کہ صرف آنکھیں ان کی کھلی تھیں اور ان کا سر جو تھا بس موو کر رہا تھا، باقی جسم ان کا آلموسٹ ایک طرح کا پیرالائزڈ ہو گیا تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پورا قصہ سنا تھا جو ان کو لے کر آئے تھے صاحب، کہ کیا ہوا تھا اور کیا کہا تھا تم نے اور جس سے یہ ہوا، اس کے بعد پھر ایک مسنون طریقہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا جو آج بھی کیا جاتا ہے. اس کنڈیشن میں جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول کو پتا چل گیا تھا کہ نظر لگی ہے. صحیح. تو اللہ کے رسول نے جو شخص ان کو لے کر آئے تھے صحابی کو، ان سے کہا کہ آپ ایک ویسل میں وضو کیجئے، اور وہ وضو کا پانی پھر ان کے اوپر ڈالا گیا تھا. تو اس وقت تو پرومیننٹ ہو گیا تھا کہ ان کی نظر لگی ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو طریقہ یہی ہے، مسنون طریقہ. مثال کے طور پہ ماں کو محسوس ہو کہ میری نظر بچے کو لگ گئی ہے، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ویسل میں، ایک برتن میں وضو کیجئے، اور جو پانی آپ کے وضو کا بچ جائے وہ اپنے بچے کے سر پر ڈال دیجئے، یعنی اس سے اس کو نہلا دیجئے. تو ایک مسنون طریقہ ہے جس سے انشاءاللہ اس کی نظر اتر سکتی ہے. یہ مرچیں جلانا اور کیا کیا کرنا یہ کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں ہے. مرچیں جلاتے ہیں نا بعض لوگ، شاید آپ کی ماسیوں کو معلوم ہو گئی یہ بات. تو رقیہ شرعیہ کے لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مختلف لینس کے ملتے ہیں. بعض رقیہ شرعیہ جو ہیں وہ 3 سے 4 گھنٹے کے، اس لیے کہ پوری سورہ بقرہ اس کے اندر پڑی گئی ہے. بعض 1 گھنٹے کے ہیں، بعض آدھے گھنٹے کے ہیں، جو سب سے، اور بعض 15 منٹ کے بھی ہیں رقیہ شرعیہ. جو سب سے چھوٹا رقیہ شرعیہ ہے، بالکل بیسک، جو آپ خود پڑھ سکتی ہیں صبح شام ریگولر، اس میں ایک سورۃ الفاتحہ ہے. میں نے اس لیے رقیہ شرعیہ پر اتنی بات کر لی کہ سورہ فاتحہ رقیہ شرعیہ کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ خود رقیہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. پھر آیت الکرسی ہے،
ریگولر. اور یہ الحمدللہ آیت الکرسی آپ کی صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہے. آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور قرآن کی آخری 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ منیمم رقیہ ہے جو آپ روز پڑھ سکتے ہیں. منیمم اپنی روٹین بنا لیں. انشاءاللہ نہ آپ سے کسی کو نقصان ہوگا، نہ آپ کو کسی کا نقصان پہنچے گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بچائیں گے. اور اب اس کے علاوہ آپ اس میں جتنی مسنون دعائیں ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. توکل اللہ کے اوپر رکھیں. اللہ انشاءاللہ آپ کو حسد سے اور اللہ آپ کو نظر بد سے، ایول آئی سے بچا لے گا.